السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول انکال کے 12ویں حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور ماورای دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک کمرے کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے ساتھی موجود تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر ان سب کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ تم اچانک بے ہوش ہو گئے تھے، جولیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، مجھ پر گہری نیند طاری ہو گئی تھی تاکہ میں گرو مہاراج کے بارے میں پتہ چلا سکوں کہ وہ کہاں ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ عمران نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ گہری نیند؟ کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، جیسے ہی مجھ پر نیند طاری ہوئی میرے ذہن میں روشنی بھر گئی اور پھر مجھے وہ سارے راستے دکھائی دینا شروع ہو گئے جہاں سے گزر کر ہم گرو مہاراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے اس گرو مہاراج کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا بلکہ دکھایا گیا ہے۔ اسے ہمیں کسی تاریک غار میں جا کر ہلاک کرنا ہے، وہ بھی جلد، تاکہ وہ انکال کی لاش کو خاص طور پر سہرانہ عمل پورا کرنے کے لیے نہ لے جا سکے۔ عمران نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کو نیند کے عالم میں ساری تفصیل بتائی گئی ہے باس؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ بتائی نہیں، دکھائی گئی ہے، اور یہ شاید اس روشنی کا کمال ہے جو اذہان نوفر نے میرے وجود میں بھری تھی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو ان کے چہروں پر قدرے حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہمیں منگالا قصبے کے عقبی سمت میں موجود ناگال جنگل میں جانا ہے۔ وہاں وہ جھیل بھی ہے جہاں گرو مہاراج نے انکال کی لاش کو جگانے کے لیے سہرانہ عمل کیا تھا، اور جنگل کے ایک پہاڑی میں 2 غاریں بھی موجود ہیں۔ یہی وہ غاریں ہیں جن میں گرو مہاراج ہمیں مل سکتا ہے۔ وہ اپنی موت مرنے کے لیے خود ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں اس کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرے غار میں جا کر انکال کی لاش کو حاصل کرنا ہے اور اسے لے جا کر آچی پہاڑ میں پھینکنا ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو راستوں کا علم ہو گیا ہے تو ہم آسانی سے وہاں جا کر گرو مہاراج کا کام تمام کر سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ہم ہیلی کاپٹر سے وہاں جائیں گے اور جنگل کے ایک مخصوص حصے میں لینڈ کریں گے۔ تھوڑی گرو مہاراج کے مسلح افراد کا ٹھکانہ موجود ہے۔ ہم ان سب کا خاتمہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ وہاں جو 2 غار ہیں ان میں سے کسی غار میں گرو مہاراج موجود ہیں اور اس کا ساتھی اباندہ بتائے گا جو جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیموں اور مچانوں میں موجود ہے۔ عمران نے کہا تو اس نے اس بات پہ سر ہلا دیے۔ لیکن پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ گرو مہاراج منگالا کی حویلی کے تہ خانے میں ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی غار میں ہے، صفدر نے کہا۔ وہ شروع سے ہی اس غار میں ہے، البتہ میں غار میں جانے کا ایک راستہ اس کی حویلی کے تہ خانے سے جاتا ہے اور دوسرا راستہ جنگل کی پہاڑی سے، عمران نے کہا۔ تو کیا تم نہیں جانتے کہ وہ 2 میں سے کس غار میں موجود ہو سکتا ہے؟ تنوین نے کہا۔ وہ تاریک غاریں ہیں، مجھے خواب میں 2 غاروں کے دہانے دکھائی گئے ہیں اور اباندہ سے اصل غار کا پوچھنے کا بتایا گیا ہے، اس لیے باندہ کا ہاتھ آنا ضروری ہے، وہی ہمیں ان غاروں تک لے جائے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو چلے، جولیا نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب اٹھ کر اس فارم ہاؤس سے نکل کر اس جانب چل پڑے جہاں صفدر نے ہیلی کاپٹر بھی چھپایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ناگال جنگل کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا تھا۔ عمران اسے ہدایت دے رہا تھا اور ٹائیگر اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہوا ہیلی کاپٹر اڑائے لے جا رہا تھا۔ وہ کافی نیچے پرواز کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک جنگل پر پرواز کر رہے تھے۔ عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے جنگل کا ایک راؤنڈ لگایا۔ جنگل زیادہ بڑا اور گھنا نہ تھا۔ عمران نے ایک خالی مقام دیکھ کر ٹائیگر کو ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کا کہا تو ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارنا شروع کر دیے۔ ہیلی کاپٹر کے لینڈ ہوتے ہی وہ سب باہر آ گئے اور پھر عمران انہیں لے جا کر جنگل کے اندر چل پڑا۔ وہ اس جنگل میں اس انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جیسے یہ سارا جنگل اس کا دیکھا بھالا ہو اور وہ ہر راستے سے واقف ہو۔ آگے جاتے ہی جنگل گھنا ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک تو کہ بہات تھی، اس لیے راستے بھی تنگ ہو کر سکڑ رہے تھے، لیکن عمران انہیں مسلسل آگے لے جا رہا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہنچ کر اس نے ان سب کو روکنے کا کہا اور تیزی سے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً درختوں کو آڑ لے لی۔ انہوں نے دیکھا سامنے درختوں کے جھنڈوں میں بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں اور ارد گرد کئی مسلح افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ خیموں کے ساتھ ساتھ درختوں پر بھی مچانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں بھی مسلح آدمی موجود تھے۔ وہاں چونکہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اس لیے وہ سب بے فکر دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیرنا ہوگا، یہاں جگہ جگہ مسلح آدمی موجود ہیں، ہمیں ان سب کو ہلاک کرنا ہے، یہ شیطان مردود کے پیروکار ہیں، ان کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہوگا، عمران نے آہستہ آواز میں کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
ٹھیک ہے، ان سب نے کہا، اور پھر عمران نے انہیں درختوں کی آڑ لے کر دونوں سائڈوں کی طرف جاتے دیکھا۔ اب اس طرف صرف عمران موجود تھا، اس کے باقی سارے ساتھی سائڈوں سے ہوتے ہوئے پھیل رہے تھے۔ عمران نے انہیں ہدایت دی تھی کہ وہ ان کا کوشچن ملنے تک خاموش رہیں گے۔ ابھی عمران یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلک دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر عمران کے ساتھ ساتھ خیمے کے سامنے کھڑے افراد بھی چونک کر ادھر ہی دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ اس طرف کیوں آئے ہو؟ خیمے کے پاس کھڑے ایک آدمی نے آنے والوں سے پوچھا۔ اباندہ نے کہا ہے کہ گرو مہاراج کا حکم ہے کہ ہم چکنے ہو جائیں، دشمن اس جنگل میں آنے والے ہیں، وہ جیسے اور جہاں بھی دکھائی دے ہم فوراً ان پر حملہ کر کے ان سب کو ہلاک کر دیں۔ آنے والے ایک آدمی نے کہا۔ دشمن یہاں آ رہے ہیں؟ اوہ ٹھیک ہے، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس آدمی نے کہا۔ پھر اس سے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ہر طرف مسلح آدمی تیزی سے پھیلتے چلے گئے، مچانوں پر موجود افراد بھی ہوشیار ہو گئے۔ عمران درخت کے پاس جھاڑی میں دبک گیا۔ جب سارے افراد جنگل کے اندر غائب ہو گئے تو عمران احتیاط سے آگے بڑھا اور پھر ایک خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ خیمے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آوازیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ خیمہ باقی تمام خیموں سے نسبتاً دگنا بڑا تھا۔ باقی خیموں پر پردے پڑے ہوئے تھے جسے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بند ہے۔ عمران نے خیمے کے درمیانی راستے سے گزر کر خیموں کے عقبی سمت میں آ گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی آدمی خیمے کے کھلے دروازے سے باہر آ سکتا ہے، اور وہ چونکہ کھلی جگہ پر ہے اسے فوری طور پر چیک ہو سکتا تھا۔ اسے وہ خیموں کے عقبی حصے کی طرف آ گیا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اس بڑے خیمے کے عقبی حصے میں بھی ایک دروازہ تھا جو قدرے چھوٹا تھا۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے اس طرف بڑھ گیا اور اس پردے کے قریب جا کر خیمے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں؟ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ معلوم نہیں، جب کہ پکڑا جائے گا تبھی پتہ چلے گا۔ ایک اور آواز سنائی دی اور پھر خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی آواز ابھری جو مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ عمران تیزی سے واپس خیمے کے کنارے کی طرف کھسک گیا۔ خیمے کے کنارے پر پہنچ کر عمران خیمے سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس سے قدموں کی بھاری آواز درمیانی حصے کو کراس کرتی ہوئی سنائی دی۔ جب یہ آواز آگے بڑھی تو عمران تیزی سے درمیانی حصے کو کراس کرتا ہوا خیمے کے دوسرے کنارے سے جا لگا اور پھر اس نے سر نکال کر باہر کی طرف جھانکا تو اسے ایک مشین گن بردار تیز تیز قدم اٹھاتا قطار کے آخری خیمے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ عمران محتاط انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بار بار دوسری سائڈ پر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن ادھر کوئی موجود نہ تھا، اور پھر اس نے اس آدمی کو آخری خیمے کا پردہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پردہ بند نہ کیا گیا تھا، شاید انہیں یہاں کسی خطرے کا 1% بھی تصور نہ تھا۔ جب یہ آدمی اندر داخل ہو گیا تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس خیمے اور اس سے پہلے خیمے کے درمیانی رکنے میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے خیمے کی سن گن لی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اندر موجود آدمی اکیلا ہے تو وہ جھپٹ کر آگے بڑھا اور یکلک وہ اچھل کر خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ آدمی اندر ایک باکس کھول کر اس میں سے مشین گن کے فاضل میگزین نکال رہا تھا، اس لیے اس کے دروازے کی طرف سائڈ تھی۔ عمران کے اندر داخل ہونے کی آواز سن کر وہ آدمی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے مخصوص انداز میں اس آدمی کی گردن پر پیر رکھ کر اسے ذرا سا گھمایا تو اس آدمی کا پھڑکتا ہوا جسم یکلک ساکت ہو گیا اور عمران کی ٹانگ پر ضرب لگانے کے لیے اسے دونوں بازو اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ بھی ٹانگ تک پہنچنے سے پہلے ہی دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی، آنکھیں یکلک باہر کو ابل آئیں اور چہرہ اس طرح مسخ ہو گیا کہ اس کی شکل بھی نہ پہچانی جا رہی تھی۔ عمران نے لات کو ذرا نیچے کی طرف کیا تو اس آدمی کا تیزی سے مسخ ہوتا چہرہ نارمل ہونے لگ گیا، لیکن عمران کے بوٹ کی ٹو بہرحال اعصابی رگ پر ہی تھی، اس لیے اس آدمی کا صرف سانس بحال ہوا تھا، اعصابی طور پر وہ ویسے ہی مفلوج تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بولو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ سوہن لال، اس آدمی نے خرخراتے ہوئی آواز میں کہا۔ سنو، مجھے میک اپ باکس چاہیے، مکمل کٹ یہاں موجود ہے تو بتاؤ، ورنہ۔ عمران نے کراتے ہوئے ٹانگ کو ذرا آگے کیا۔ موجود ہے یہاں اس خیمے میں، سوہن لال کے حلق سے خرخراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اسی لمحے عمران کو بھی سامنے خیمے کی دیوار کے ساتھ موجود الماری میں موجود ایک بڑا میک اپ باکس نظر آ گیا۔ باکس نظر آتے ہی عمران نے اپنی ٹانگ پر یکلک جھٹکے سے دباؤ ڈالا اور ساتھ ہی ٹانگ کو پوری قوت سے گھما دیا۔ سوہن لال کا جسم ایک لمحے کے لیے بہت تیزی سے پھڑکا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی باہر کو ابلی ہوئی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ عمران نے جلدی سے پیر ہٹایا اور پھر دوڑ کر اس سے سب سے پہلے خیمے کا پردہ گرایا
पर्दा गिराकर इमरान इस अलमारी की तरह बढ़ा और उसने वो बड़ा सा मेकअप बॉक्स उठा लिया। मेकअप बॉक्स खासा जदीद था, न जाने यहाँ इसे किस मकसद के लिए रखा गया था। बहरहाल इमरान के लिए ये नात गैर मर्तबा और कम हैसियत ना रखता था। उसने जल्दी से बॉक्स खोला और फिर इसके हाथ इंतहाई तेज रफ्तार से अपने चेहरे पर चलने लग गए। वो जल्द अज जल्द मेकअप मुकम्मल करना चाहता था, क्योंकि इसे खतरा था कि किसी भी लम्हे सोहन लाल का कोई साथी जहाँ आ सकता था। मेकअप मुकम्मल कर लेने के बाद उसने मेकअप बॉक्स के ढक्कन के अंदरूनी हिस्से में लगे हुए छोटे से आईने में अपना चेहरा देखा और फिर मुतमईन होकर उसने बॉक्स बंद किया और तेजी से वापस पलटा। उसने जल्दी से अपना लिबास उतार लिया। इसके बाद सोहन लाल के जिस्म पर मौजूद यूनिफॉर्म उतारने लगा। चंद लम्हों बाद ही वो यूनिफॉर्म पहन चुका था। सोहन लाल का गोल कदो कामत के लिहाज से उसके बराबर था, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो जरा सा हल्का था, इसलिए यूनिफॉर्म जरा सी ढीली थी। लेकिन उस वक्त पोजीशन ऐसी थी कि इमरान को ये खामी नजर अंदाज करनी पड़ी। यूनिफॉर्म पहनकर वो अब मुकम्मल तौर पर सोहन लाल के रूप में आ चुका था। इसके बाद उसने अपना लिबास सोहन लाल को पहनाया और आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर उसने सोहन लाल को उठाकर कंधे पर डाला और बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई मौजूद न था। इमरान इसे लेकर बाहर निकला और फिर तेजी से दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। जरा फासले पर जाकर उसे एक घड़ा सा नजर आया। उसने सोहन लाल को वहीं घड़े में फेंका और फिर मशीन गन के बट से उसने इसके चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब सोहन लाल का चेहरा गोश्त के लोथरों में बदल गया तो वो मुड़ा और फिर मशीन गन कांधे से लटकाए वो वापस खैमे की तरफ आया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया होगा कि दरख्तों के दरमियान से एक मशीन गन बरदार आता दिखाई दिया। हेलो सोहन लाल, कोई आया तो नहीं? आने वाले ने जोर से इमरान को पुकार कर कहा। नहीं, मगर तुम कहाँ चले गए थे? इमरान ने सोहन लाल के लहजे में कहा। तुमने खुद ही तो मुझे काली पहाड़ी की तरफ भेजा था कि वहाँ का राउंड लगा कर आऊं। इतनी जल्दी भूल गए हो? क्या हो गया है तुम्हें? आने वाले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओह हाँ, सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। बहरहाल उधर आओ और जल्दी से आओ, इमरान ने कहा और फिर वो वापस मुड़ गया। हैरत है, तुम और कुछ भूल जाओ, कैसे मुमकिन है? तुम आदमी ने किसके करीब पहुंचकर हैरत भरे लहजे में कहा। आओ तो सही, इमरान ने मुरे बगैर कहा और फिर वो इसे लेकर तेजी से इस खैमे की तरफ बढ़ गया जिसमें मेकअप बॉक्स मौजूद था। कुछ बताओ तो सही सोहन लाल, क्या बात है? आखिर इस कदर पुरस्कार बनने की क्या जरूरत है? उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। आओ बताता हूँ, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और खैमे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। वो आदमी भी उसके पीछे अंदर आ गया था। इधर देखो, फर्श पर गौर से देखो, इमरान ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए बड़े पुरस्कार से लहजे में कहा और साथ ही गन को नौल से पकड़ लिया था। क्या है जहाँ? उस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा और गौर से देखने के लिए फर्श की तरफ झुका ही था कि इमरान का मशीन गन वाला बाजू घुमा और मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से उस आदमी की खोपड़ी के अगबी हिस्से पर पड़ा और वो चीख कर नीचे गिरा। इमरान ने दूसरा वार किया और इस आदमी के मुंह से एक बार भी चीख निकली और उसके साथ ही उसके फर्श पर औंधे मुंह गिरा। फड़कता हुआ जिस्म जकलक साकित हो गया। इमरान ने उसे सीधा किया। वो आदमी बेहोश हो चुका था। इमरान ने उसे गौर से देखते ही नया मंसूबा बना लिया था। वो बिल्कुल सफदर के कदो कामत का था। इससे इमरान ने उसके सर पर जब लगाई थी ताकि सफदर उसका मेकअप कर सके। इमरान ने उसकी नब्ज चेक की तो उसे एहसास हो गया कि अभी 2-3 घंटों से पहले वो होश में नहीं आ सकेगा। वो तेजी से मुड़कर खैमे से बाहर आ गया। दूसरे लम्हे उसके मुंह से झेंगर की मखसूस आवाज निकलनी शुरू हो गई थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि एक खैमे के पीछे से सफदर और जोलिया निकल कर इस तरफ आ गए। इमरान का बदला हुआ लिबास और चेहरा देख कर वो एक लम्हे के लिए ठटके, लेकिन इमरान ने उन्हें करीब आने का मखसूस इशारा किया तो वे इमरान को पहचान कर उसके करीब हो गए। हाँ जल्दी करो, अभी जहाँ मुसल्लह अफराद पहुंच जाएंगे, इससे पहले तुम दोनों मेकअप करना शुरू कर दो, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। जल्दी से कितार के आखिरी खैमे में चलो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और सफदर और जोड़िया सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़े। इमरान उन्हें बड़े खैमे में ले आया। खैमे में दाखिल होते ही उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसे इमरान ने बेहोश किया था तो वो चौंक पड़े। अरे ये कौन पड़ा है? जोलिया ने अंदर दाखिल होते ही फर्श पर बेहोश पड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए कहा। सफदर, इसके यूनिफॉर्म उतार कर खुद पहन लो और अपना लिबास इस आदमी को पहना दो। मैंने इसे अभी तक जिंदा रखा है क्योंकि तुम्हारे लिबास में इस पर गोलियां बरसानी है। जल्दी करो। आओ जोले, तुम बाहर आ जाओ मेरे साथ ताकि सफदर लिबास बदल ले, इमरान ने जोले से कहा और जोले इस बात में सर हिलाती हुई उसके साथ बाहर आ गए और फिर कुछ देर बाद सफदर ने लिबास बदल कर उन्हें आवाज दी तो वो दोबारा खैमे की तरफ बढ़ गए। ओह, तो अब तुम और सफदर इन दोनों के मेकअप में साथ जाना चाहते हो? जोले ने तेज लहजे में कहा। हाँ, हमें जहाँ अबादा को ढूंढना है, इसके जरिए हम काली पहाड़ी तक जाएंगे और वो हमें बताएगा कि गुरु महाराज किस गार में है, इमरान ने कहा और जोले ने इस बात में सर हिला दिया। अब मैंने क्या करना है? सफदर ने कहा। जल्दी से अपना इस पर और खुद पर इसका मेकअप कर लो, जल्दी करो, न जाने किसी लम्हे कोई यहाँ पहुंच जाए, इमरान ने कहा और साथ ही उसने अलमारी में पड़े हुए मेकअप बॉक्स की तरफ इशारा किया और सफदर इस बात में सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ मुड़ गया।
صفدر اب اپنے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میک اپ سے فارغ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، صفدر تم اس پر اپنا میک اپ کرو، میں اور جولیا باہر جاتے ہیں، کہیں کوئی آ نہ جائے، ہم انہیں اس دوران کور کر لیں گے۔ اور سنو، میک اپ کے بعد اس آدمی کی لاش اٹھا کر اگبی طرف لے جانا، وہاں ایک گڑھے کے ساتھ میں نے سوہن لال کی لاش رکھی ہوئی ہے، میں اسی سوہن لال کے میک اپ میں ہوں، میں نے اس کا چہرہ مسخ کر دیا ہے، لیکن تم اس آدمی پر گولیوں کا برش چلا دینا، اس کے بعد تم وہی ہمارے پاس آ جانا، عمران نے کہا، اور صفدر کے سر ہلانے پر وہ جولیا کو لے کر خیمے سے باہر آ گیا۔ عمران مشین گن ہاتھ میں پکڑے خیمے کے دروازے پر آ گیا، جبکہ جولیا اندر رہی تھی۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اسے دوسرے مشین گن کی فائرنگ کی آواز سنائی تو عمران نے ہورن بھینچ لیے۔ اسے بس اس بات سے خطرہ تھا کہ کوئی اس فائرنگ کو چیک نہ کر لے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب صفدر دوسرے آدمی کے میک اپ میں وہاں پہنچ گیا اور کوئی آدمی نمودار ہوا تو عمران نے اطمینان کا طویل سانس لے لیا۔ ابھی صفدر کو آئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ان دونوں کو دور سے جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ وہ لوگ جیپوں میں آ رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد درختوں میں سے ایک بڑی سرخ رنگ کی جیپ نمودار ہو گئی۔ یہ کھلی جیپ تھی اور اس میں بیٹھے ہوئے 5 افراد صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرا ساتھ والی سیٹ پر اور باقی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ نیت، مجھے اب اماندا کا چہرہ دکھایا گیا تھا، ان میں کوئی اماندا نہیں ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ سردار اماندا کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا، عمران نے اس کے قریب جا کر کہا۔ وہ دوسری جیپ میں آ رہا ہے، ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار اماندا مل جائے پھر ان سب کو ختم کر دیا جائے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے ایک اور جیپ کی آواز سنائی تو وہ چونک پڑا۔ چند لمحوں بعد درختوں کے پیچھے سے ایک جیپ نکل کر اس طرف آنے لگی۔ اس جیپ میں ایک ہی آدمی موجود تھا جو جیپ ڈرائیور کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہی اماندا ہے جو اس کا تو انتظار تھا مجھے۔ صفدر، جولیا، اب تم خیمے کے اگبی حصے سے نکل کر جاؤ اور سب کے ساتھ مل کر یہاں موجود افراد پر حملہ کر دو، کوئی نہیں بچنا چاہیے ان میں سے، عمران نے خیمے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اس جیپ پر جمی ہوئی تھیں اور اسی جانب آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں اماندا تیزی سے جیپ لے کر اس کے قریب پہنچ گیا، اسے عمران کے قریب لا کر جیپ روکی اور اچھل کر نیچے گر گیا۔ تم نے اچھا کیا ہے سوہن لال کے اپنے آدمی کو ہر طرف پھیلا دیا ہے، اب دشمن اس طرف آئے تو ان میں سے کوئی زندہ نہ بچ سکے گا، اماندا نے مخصوص لہجے میں کہا۔ تمہارا ہی حکم تھا سردار، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار کیا مطلب؟ یہ تم نے مجھے سردار کب سے کہنا شروع کر دیا؟ میں تمہارا بھائی ہوں، تم ہمیشہ مجھے بھائی ہی بولتے ہو، اماندا نے چونک کر کہا۔ او ویسے ہی کہہ دیا، عمران نے کہا اور پھر اس نے یکلک مشین گن کا رخ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ تھرتھراہٹ ہوئی اور اماندا حلق کے بل چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس لمحے عمران کو جنگل میں تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھی نے وہاں موجود افراد پر حملہ کر دیا ہے۔ فائرنگ میں شدت آتی جا رہی تھی اور پھر ہر طرف سے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سوہن لال؟ اماندا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں سوہن لال نہیں، عمران ہوں، عمران نے منہ بنا کر کہا تو اس کا نام سن کر اماندا کا چہرہ حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اماندا کے سر پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ اماندا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ساکت ہوتا چلا گیا۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے اماندا کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا بڑے خیمے میں لے گیا۔ اسے اماندا کی نبض چیک کی اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے کہ اماندا کو 2-3 گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر آیا۔ اسی لمحے اسے سامنے سے 4 مشین گن بردار دوڑ کر اس کی طرف آتے دکھائی دیے تو عمران نے فوراً مشین گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ تھرتھراہٹ کے ساتھ گولیاں ان چاروں پر پڑی تو وہ لٹو کی طرح گھومتے ہوئے گرے اور ساکت ہو گئے۔ جنگل سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران کے ساتھیوں دشمنوں میں زبردست جنگ چھڑ گئی تھی اور پھر جگہ جگہ سے بموں کے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ عمران بھی دوڑتا ہوا اس طرح بڑھ گیا جہاں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور جلد سے جلد اس جگہ سے گرو مہاراج کے آدمیوں کا صفایا کر دینا چاہتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے جنگل کے اس حصے میں موجود گرو مہاراج کے تمام مسلح آدمیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جنگل میں ہر طرف ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ جب تمام لوگ ہلاک ہو گئے تو عمران انہیں لے کر اس خیمے میں پہنچ گیا جہاں اس نے اماندا کو زخمی کر کے بے ہوش کر رکھا تھا۔ اماندا کو ہوش میں لا کر عمران نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر مخصوص انداز مروڑا تو اماندا پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے عمران کو بتایا کہ گرو مہاراج کالی پہاڑی میں موجود 2 میں سے کسی غار میں رہتا تھا۔ اسے معلومات حاصل کر کے عمران نے فائرنگ کر کے اسے ہلاک کیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا جہاں کالی پہاڑی موجود تھی۔ وہ سب مشین گنیں ہاتھوں میں لیے گھنے جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک جوزف ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ عمران اسے ٹھٹکتے دیکھ کر چونک کر کہا۔ باس، مجھے سفری طاقت کی بو آ رہی ہے، اچانک آگے بڑھتے ہوئے جوزف نے یکلک چیخ کر کہا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ کہاں سے آ رہی ہے بو؟ عمران نے کہا۔ ہمارے ارد گرد سے باس، جوزف نے جواب دیا، لیکن پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔
اب کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ باس، یہاں ایک بدرو ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جن بھی ہے، جوزف نے کہا۔ جن؟ کیا مطلب؟ عمران نے اس بات چن کر اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس، میں بدروں اور جنات کو آسانی سے محسوس کر لیتا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گرد ایک سفلی طاقت اور ایک جن موجود ہے۔ جوزف نے جواب دیا تو عمران کے چہرے پر سنجیدگی سی چھا گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ گرو مہاراج نے اپنی حمایت میں کسی جن کو بلوایا ہے، اور جن تو اس صورت میں اثر سے ہلاک ہو سکتا ہے جب وہ انسان کے روپ میں ہو، ورنہ نہیں۔ عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میں اسے مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کر دوں گا، جوزف نے کہا۔ تو چلو تو صحیح، پہلے ہم اس غار میں داخل تو ہوں، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا تو جوزف نے اس بات پہ سر ہلایا اور پھر وہ سب محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیاہ رنگ کی ایک پہاڑی کے پاس پہنچے۔ اس پہاڑی میں 2 غاروں کے دہانے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں غاروں کے دہانے کھلے ہوئے تھے۔ ایک غار کے دہانے کے اوپر سرخ رنگ کا بھیانک چہرہ بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرے غار کے اوپر نیلے رنگ کا بھیانک چہرہ بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خواب میں مجھے یہی 2 غار دکھائی دیے تھے۔ اباندا کے کہنے کے مطابق سرخ چہرے والا غار گرو مہاراج کا ہے، جہاں وہ اپنی جاپ کرتا ہے، عمران نے ہونٹ بھینج کر کہا۔ تو پھر اس غار میں چلیں، جولیا نے کہا۔ بہت اس نیلے چہرے والے غار میں وہ سفلی طاقت اور جن موجود ہیں، وہ دہانے کے قریب ہی ہیں، جوزف نے رک کر کہا۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے، نکالو، عمران نے کہا۔ نو باس، بدرو اور جن گیس سے بے ہوش نہیں ہوں گی، جوزف نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ باس، گیس انسانوں پر اثر کرتی ہے، سفلی شکتیوں اور جنوں پر نہیں۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا کام؟ عمران نے کہا۔ آپ مجھے اس غار میں جانے دیں تو میں اندر جا کر اس بدرو کو فنا کر دوں گا اور اس جن کو باہر نکال لاؤں گا۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، پھر اسے پکڑا جا سکتا ہے اور ہلاک کیا جا سکتا ہے، جوزف نے کہا۔ اور نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ ہم یہاں باہر کھڑے رہیں اور تم اندر جنوں اور سفلی طاقتوں سے لڑتے رہو، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ عمران صاحب، مقدس کلام کی موجودگی کے باوجود ہم اس طرح ان سے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ اس گرو مہاراج نے اگر ہمارے خلاف اس جن کو بلایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بلایا ہوگا۔ اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس مقدس روشن کلام ہے، اسے خود ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہو رہی، تو یقیناً اس جن میں کوئی ایسی خاصیت ہوگی کہ اسے یہاں بلایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ جولیا نے کہا۔ اس جن اور بدرو کو ہمیں اس غار سے باہر لانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں یہاں چھوڑ دیں اور دوسرے غار میں چلے جائیں اور وہ ہمارے پیچھے آ کر ہم پر حملہ کر دیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ باہر کیسے آئیں گے؟ جولیا نے کہا۔ تمہارے پاس مقدس کلام کی تختیاں ہیں، تم انہیں پتھروں سے باندھو اور غار میں اچھال دو، تختیاں غار میں جا کر گریں گی تو بدروں اور جن کا وہاں رکنا ناقابل برداشت ہو جائے گا اور وہ یقیناً غار سے باہر آ جائیں گے۔ پھر جوزف بدرو پر حملہ کرے گا اور اسے اپنے انداز میں فنا کرے گا، جن کو میں خود دیکھ لوں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل نے جیبوں سے مقدس کتابوں والی تختیاں نکالیں اور پھر انہوں نے ان تختیوں کو پتھروں سے باندھا اور پھر اللہ کا نام لے کر پوری قوت سے اس غار میں اچھال دیا جس پر نیلا چہرہ بنا ہوا تھا۔ اسی لمحے اچانک انہیں دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی تو وہ چونک پڑے۔ وہ تیزی سے پہاڑی کے ارد گرد موجود چٹانوں کی طرف بڑھے۔ ٹھیک اسی لمحے چٹانوں کے پیچھے سے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اوہ، یہاں بھی مسلح افراد موجود ہیں، پہلے ان کا خاتمہ کرو، عمران نے چیخ کر کہا اور خود تیزی سے غوطہ مار کر سائیڈ میں ایک چٹان کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے فائرنگ کرنے والے افراد کے عقب میں پہنچ گئے۔ وہ 10 افراد تھے اور ان سب کے پاس مشین گنیں تھیں اور وہ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن اب وہ انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے جیب سے مشین گن پسٹل نکالی اور دوسرے لمحے رٹ رٹ کے آوازوں کے ساتھ ہی ان میں سے 3 افراد کے حلق سے چیخیں نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ دوسرے آدمی اس کی طرف پلٹے ہی تھے کہ جولیا اور اس کے ساتھی یکلک اس کے عقب میں نمودار ہوئے اور پھر انہوں نے مشین گنوں سے ان افراد پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ عمران نے جن 3 افراد کو نشانہ بنایا تھا ان میں سے 2 ہلاک ہو گئے تھے، جب ایک ابھی تڑپ رہا تھا۔ عمران ان کی طرف تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ قریب جا کر اس نے زخمی آدمی کی گردن پر پیر رکھ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو، عمران نے پیر کو گھماتے ہوئے کہا تو اس آدمی کا تڑپتا ہوا جسم مزید تڑپنے لگا۔ شبھم، شبھم، اس آدمی نے رک رک کر کہا تو عمران نے پیر کو واپس کر دیا۔ تم یہاں اچانک کیسے پہنچ گئے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمیں اباندا نے گرو مہاراج کے حکم پر یہاں بھیجا تھا۔ گرو مہاراج کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم یہاں پہنچنے والے ہو۔ وہاں گرو مہاراج کی ایک شکتی ہے بھانگڑی، اور اس نے ہمیں کہا کہ گرو مہاراج کا حکم ہے کہ ہم کالی پہاڑی کے پاس چھپ کر پہرا دیں، تاکہ شاید دشمن آئے تو ہم ان پر فائر کھول دیں۔ اس آدمی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے جواب دیا تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کر کے دبا دیا۔ اس آدمی کا جسم ایک لمحے کے لیے زور سے تڑپا اور دوسرے لمحے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی۔ وہ سفلی طاقت اور جن تو باہر نہیں آئے، اب کیا کرنا ہے
जोले ने कहा, अब हम इस गार में जाएंगे, तुम सब इसमें आजम का विर्द शुरू कर दो और मेरे पीछे चलो। इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। उसने भी इसमें आजम का विर्द करना शुरू कर दिया था। गार में दाखिल होकर वो मुसलसल इसमें आजम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सुरंग नुमा रास्ता था जो आगे जाकर मुड़ा था और सामने एक वसी गार थी जिसके आखिरी हिस्से में एक देव हैकल सुर्ख रंग का जिन अपना जिस्म फैलाए खड़ा था। उसके करीब स्याह रंग का धुआं चाटता हुआ दिखाई दे रहा था। ये स्याह धुआं बदरू का है और बॉस ये सुर्ख जीन का है। जोसेफ ने कहा। उस लम्हे अचानक दीवार में एक रास्ता सा खुला और एक बूढ़ा आदमी उछलकर बाहर आ गया। उस बूढ़े आदमी की शक्ल बेहद भयानक थी और वो शक्ल सूरत से ही पुजारी मालूम हो रहा था। उसे देखकर इमरान चौंक पड़ा। ये गुरु महाराज है। वो इसको जाइए सुर्ख जीन के हाथों ही हमें मरते हुए देखने के लिए दूसरी गार से निकलकर इस तरफ आया है। इमरान ने कहा, महर्षि, तुम अपने साथियों समेत यहाँ मरने के लिए आखिरी पहुंच ही गए हो। भांगड़ी और अडांगा मिलकर तुम सबका खात्मा कर देंगे और मैं यहाँ रुककर तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। उस बूढ़े ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। उसे जिनका नाम बताकर मेरे दिमाग में घिरें खोल दी थी। मैं जिनकी ताकत पहचान गया हूँ। उसका चेहरा जिन्नाती है लेकिन इसने एक इंसान का रूप धार रखा है। मैं इसका मुकाबला करूंगा और इसे हलाक कर दूंगा। तुम इस बूढ़े पर नजर रखना। इमरान ने आहिस्ता आवाज में कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं इस बदरू को काबू करता हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो गैर महसूस अंदाज में धुएं की बनी मखलूक की तरह बढ़ने लगा। आगे बढ़ो अडांगा और इन सबको खत्म कर दो। बूढ़े ने चिकती हुई आवाज में कहा तो अडांगा खड़ा था। वह जमीन पर धम धम पाँव मारता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम सब एक तरफ हो जाओ, इमरान ने कहा तो उसके साथ फौरन साइड के दीवार से लग गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा महर्षि, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, अडांगा ने गड़ाते हुए कहा। कि तुम क्या कर रहे हो अडांगा? पहले भांगड़ी को इन पर जहर चलाकर इन पर बेहोश हो लेने दो, फिर तुम इन सबको हलाक करना। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, गुरु महाराज ने चीखते हुए कहा। मैं इन पर जहर नहीं चला सकती आका, ये मुकद्दस कलाम पढ़ रहे हैं। धुएं की मखलूक ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा। ओ कुछ करो, जल्द से जल्द इसका खात्मा करो, गुरु महाराज ने चीख कर कहा। तुम फिक्र न करो गुरु महाराज, मुझ पर इनके कलाम का कोई असर नहीं हो रहा है। मैं सबका खात्मा कर दूंगा, अडांगा ने सर घुमाकर कहा। क्या तुम अकेले ऐसा कर सकते हो? गुरु महाराज ने कहा। हाँ, मैं शैतान के दरबार का जिन हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये। इनकी मौत मेरे हाथों तय है, अडांगा ने कहा। तो ठीक है, सबको हलाक कर दो, गुरु महाराज ने कहा। तो अडांगा उछलकर इमरान के सामने आ गया। वो खौफनाक नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान को अचानक अपना दिमाग रोशन होता हुआ महसूस होने लगा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके दिमाग में सरसराहट सी हो रही हो। अडांगा चल लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसके हलक से जोरदार ग्राहट निकले और उसने माए फाइटर इंसान की तरह जकला कुचल कर इमरान पर हमला कर दिया। इमरान गौर से इसकी तरफ देख रहा था। अडांगा आगे आते ही बिजली किसी तेजी से उछला और उसने अपना जिस्म हवा में लट्टू की तरह घुमाते हुए इमरान के सीने पर लात मारनी चाहिए, लेकिन इमरान ने फौरन अपनी जगह छोड़ दी। इससे पहले कि अडांगा का जिस्म नीचे आता, इमरान उछला और इसकी भरपूर लात अडांगा की पुश्त पर पड़ी और अडांगा फिजा में ही पलटकर जमीन पर जा गिरा। बड़ा शौक है तुम्हें लड़ने का, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। अडांगा नीचे गिरते ही बिजली किसी तेजी से उठ खड़ा हुआ और फिर जैसे भूखा शेर किसी हिरन पर झपटा है। इमरान अडांगा पर झपटा और अडांगा चीखता हुआ उसके सर के ऊपर से होता हुआ पीछे जा गिरा। नीचे गिरते ही अडांगा यूं उछला जैसे उसका जिस्म रबड़ का बना हुआ हो। वो बिजली किसी तेजी से पलटकर सीधा हुआ और उसे दोनों टांगे फैलाकर इमरान की कमर पर जमा दी। इमरान एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया, लेकिन उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। इमरान ने संभलते देखकर अडांगा ने इस पर छलांग लगाई और उड़ता हुआ इमरान के सर की तरफ आया। उसने इमरान के नजदीक आते ही उसे दोनों हाथ फैलाए जिससे वो इमरान के सर के दाएं बाएं पूरी कुव्वत से हाथ मारकर इसकी खोपड़ी तोड़ता चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वो इमरान के ऊपर आता, इमरान ने अपने जिस्म कमान की तरह मोड़ा और पहलू के बल चक्कर खाता हुआ अडांगा के नीचे से निकलता चला गया। अडांगा ने अपना जिस्म मोड़कर उसके सर पर टांगे मारने की कोशिश की, लेकिन उसे लम्हे इमरान उछलकर सीधा हुआ और उसने अडांगा की टांगों पर जोरदार लात मार दी। अडांगा को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुंह के बल नीचे गिरा। उसे दोनों हाथ फौरन आगे कर दिए थे, वरना इसके चेहरे का भरता बन जाता। नीचे गिरते ही वो तेजी से पलटा और इससे पूरी कुव्वत से इमरान के सीने पर टांग मारनी चाहिए, लेकिन इमरान फौरन एक पैर पर लट्टू की तरह घूम गया और अडांगा की टांग हवा में ही घूम कर रह गई थी। इमरान के साथी और बूढ़ा गुरु महाराज आंखें फाड़कर इन दोनों को इस कदर खौफनाक अंदाज में लड़ते देख रहे थे। इमरान पीछे हटता हुआ एक बार फिर सीधा खड़ा हो गया। अडांगा ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। चले में दोनों खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर दोनों ने बेक वक्त हरकत की और दोनों एक दूसरे से पूरी कुव्वत से आ टकराए। इनके टकराने से यूं धमाका हुआ जैसे दो हबशी सांड के एक दूसरे से टकराए हों। अडांगा ने टकराते पूरी कुव्वत से इमरान के पेट में
घुटना मारा और इमरान की टक्कर पूरी कुव्वत से अडांगा के नाक पर पड़ी और दोनों ही लड़खड़ा कर पीछे हटते चले गए। और फिर इमरान ने पीछे हटते ही अपना जिस्म कमान की तरह मोड़ा और फिर जैसे कमान से तीर निकलता है इस तरह वो बिजली की सी तेजी से उछला। इनके दोनों हाथ पलक झपकने में जमीन पर लगे और इनकी दोनों टांगे पूरी कुव्वत से सीधे होते अडांगा के सींगने पर पड़ी और अडांगा चिकता हुआ पुश के बल जमीन पर ढेर हो गया। इमरान उल्टी कलाबाजी खाकर एक लम्हे के लिए सीधा हुआ और दूसरे लम्हे वो उछलकर अडांगा के सर के पास आ गया। अडांगा की तरफ आते ही उसके दोनों हाथ मुखालिफ तिनतों में फैल गए थे। अडांगा ने इमरान के इस वार से खुद को बचाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे धमाका हुआ और अडांगा के हलक से लर्ज़ाखेज़ चीखें निकलने लगी। इमरान के दोनों हाथ पूरी कुव्वत से इसकी कनपट्टियों पर पड़े थे। वो उछल कर नीचे गिरा। उससे पहले कि वो उठता, इमरान तेजी से इसके करीब आया और उसने जेब से बाबा शाह का दिया हुआ पुराना खंजर निकाला और पूरी कुव्वत से अडांगा के गर्दन में घोंप दिया। ये खंजर उसने बददस्तूर अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। खंजर गर्दन पर लगते ही अडांगा एक झटके से उठा, लेकिन इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा फैल गया। उसे अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन में घुसे हुए खंजर पर रखे। वो इस खंजर को अपनी गर्दन से निकालना चाहता था, लेकिन खंजर इस बुरी तरह से उसकी गर्दन में धंस चुका था कि वो कोशिश के बावजूद खंजर को न निकाल सका। ये देखकर इमरान जमीन पर गिरा और उसे अडांगा के करीब आकर दोनों टांगे उठाकर अडांगा की नाव के नीचे इस जोर से मारी कि अडांगा का जिस्म हवा में बुलंद हो गया। इससे पहले कि अडांगा का जिस्म नीचे आता, इमरान ने छलांग लगाई और हवा में बुलंद होते ही उसने उल्टी कलाबाजी खाई और इसके दोनों टांगे एक बार फिर उसके सीने पर पड़ी। अडांगा के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वह मजीद हवा में बुलंद हो गया और उड़ता हुआ सीधा बूढ़े गुरु महाराज से जा टकराया और बूढ़े गुरु महाराज को लिए गिरता चला गया। गुरु महाराज के हलक से जोरदार चीख निकली। उसने उठना चाहा, लेकिन इमरान फौरन छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर गुरु महाराज की गर्दन पकड़ी और उसे चकला किसी भस बड़े पुतले की तरह ऊपर उठा लिया। गुरु महाराज दुबला पतला और कमजोर सा इंसान था। वो इमरान के हाथों में हवा में लटका बुरी तरह से तड़पने लगा। इस पर फायरिंग करके उसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दो, इमरान ने हलक के बल चीख कर कहा। तो उसके साथी जो दीवारों से लगे खड़े थे तेजी से आगे आ गए। उन्होंने इमरान के हाथ में लटके हुए गुरु महाराज की तरफ मशीन गनों के रुख किए और फिर उन्होंने ट्रिगर दबा दिए। गाय में तेज फायरिंग की आवाज के साथ गुरु महाराज के ज़ेतनाक चीख गूंज उठी। उसका जिस्म गोले से छलनी होता जा रहा था। जो उसके साथी इमरान को महफूज करके गुरु महाराज पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे और गुरु महाराज का जिस्म गोले से कटता फटता और लोथरों में तब्दील होता जा रहा था। फिर जैसे गुरु महाराज साकित हुआ, इमरान ने उन्हें फायरिंग रोकने का इशारा किया और गुरु महाराज की कटी पटी लाश एक तरफ उछाल दी। अडांगा जब लाश बना एक तरफ पड़ा था, इसके जिस्म से सुर्ख रंग का धुआं निकल रहा था और वो धुआं बनकर वहां से आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था। वो धुएं की मखलूक कहाँ है? जोला ने इधर उधर देखकर कहा, क्योंकि धुएं की मखलूक वहां मौजूद ना थी। मैंने इसे अपने पास कैद कर लिया है, जोसेफ ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। कैद? क्या मतलब? इन सब ने हैरत से कहा। जब बॉस और अडांगा से लड़ रहे थे तो मैं स्याह रंग की एक खास बोतल लेकर धुएं के मखलूक के पास आ गया था। इस बोतल की खासियत ये है कि इसे अगर किसी धुआं बनी बदरू के पास लाया जाए तो वो धुआं सिमट कर फौरन इस बोतल में समा जाता है और बदरू बोतल में कैद हो जाती है और बोतल में जाते ही फना हो जाती है। मुझे चूंकि शाह बाबा ने खसूसी तैयारी करके आने का कहा था, इससे मैं जो बोतल अपने साथ ले आया था, जो अबा अजदाद से हमारे कबीले के पास चली आ रही है और अब मेरे पास थी। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और उससे जेब से स्याह रंग की लंबी गर्दन वाली एक बोतल निकाल कर उनके सामने कर दी। बोतल के मुंह पर काक लगा हुआ था। चूंकि इस बोतल का रंग स्याह था इसलिए इन्हें इसमें कुछ दिखाई ना दे रहा था। जिन कहाँ गायब हो गया है? जोले ने कहा। वो फना हो चुका, उसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया है, जोसेफ ने कहा। चलो अल्लाह के करम से इस मरदूद पुजारी गुरु महाराज के साथ साथ भांगड़ी और अडांगा जिनका भी खात्मा हो चुका है। अब बस इस गुरु महाराज की लाश जलानी बाकी है। ये जलकर राख हो जाएगी तो हम दूसरे कार में जाएंगे और वहाँ मौजूद हर चीज को तबाह करके अंकाल की लाश ले जाकर आशी पहाड़ में फेंक देंगे। इमरान ने कहा तो इन सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान के कहने पर टाइगर सफदर तनवीर और कैप्टन शकील बाहर गए और खुश्क लकड़ियां ले आए। जोसेफ ने इनसे लकड़ियां लेकर बूढ़े गुरु महाराज के जिस्म पर रखी और फिर उसने इन लकड़ियों को आग लगा दी। लेकिन फौरन ही जलना शुरू हो गई और फिर थोड़ी ही देर में कार में इंसानी खाल जलकर सौंड फैल गई। चलो इस गुरु महाराज का खेल तो खत्म हो गया, अब दूसरे कार में चलो, इमरान ने कहा। गुरु महाराज दीवार से जो रास्ता खोलकर बाहर आया था वो रास्ता वहीं ही खुला हुआ था। इमरान के कहने पर इन सब ने एक बार फिर ऊंची आवाज में इस्म आजम का विर्द शुरू कर दिया और फिर वो जैसे दूसरे कार में आए उसी लम्हे उन्हें हर तरफ से तेज और भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बेशुमार बदरूहें मौजूद हों और वो खौफ व अजियत से चीख चिल्ला रही हों। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, इस गार में कोजाइयां हैं। तुम्हारे सामने से इस्म आजम का मुकद्दस तुम्हारे कलाम सुनकर इन्हें अजियत का सामना करना पड़ रहा है और वो यहाँ से
بھاگ رہی ہیں۔ عمران نے کہا تو انہوں نے اور زیادہ اونچی آواز میں اسم اعظم کا ورد شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں گرو مہاراج اپنی جاپ کرتا تھا۔ وہاں ہر طرف شیطانی شکلیں بنی ہوئی تھیں، دیواریں سیاہ رنگ کی تھیں اور جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ سامنے انکال کی لاش پڑی تھی جس کے ارد گرد 4 چراغ جل رہے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر پھونک مار کر چراغوں کو بجھا دیا اور جوزف سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر انکال کی لاش اٹھا لے۔ جوزف نے انکال کی لاش اٹھائی تو عمران نے گرو مہاراج کے جاپ کے مقام پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھیوں نے بھی عمران کا ساتھ دیتے ہوئے فائرنگ کر کے گرو مہاراج کے جاپ کے مقام کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غار سے باہر آ گئے۔ وہ سب غار سے نکل کر اس مقام پر آئے جہاں ان کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ عمران کے کہنے پر جوزف سب سے پہلے انکال کی لاش لے کر ہیلی کاپٹر کے پچھلی سیٹ پر آیا اور پھر باری باری وہ سب ہیلی کاپٹر میں پہنچ گئے۔ عمران بھی جوزف کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹائیگر نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور جولیا سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ آشی پہاڑی کہاں ہے جہاں ہمیں اس لاش کو پھینکنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ چلو میں دکھاتا ہوں۔ جواب میں مجھے اس باری تک پہنچانے کے راستے بھی دکھائی دیے تھے، عمران نے کہا۔ ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور پھر وہ اسے آہستہ سے اوپر اٹھانا شروع ہو گیا تھا۔ مشرق کی طرف چلو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کا رخ مشرق کی طرف موڑا اور اسے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ جنگل سے نکل کر وہ دوسری طرف موجود طویل پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ ان پہاڑیوں کے درمیان میں ایک وادی تھی۔ وادی کے عین درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود تھی۔ اس طرف چلو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران کے بتائے ہوئے راستے کی طرف ہیلی کاپٹر لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک چھوٹی سی وادی میں تھے اور واقعی اس وادی کے عین درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ٹائیگر ہیلی کاپٹر لے کر اس پہاڑی کے قریب آیا تو انہوں نے اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک بڑا سا سوراخ دیکھا۔ سوراخ کے اطراف سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی آچی پہاڑی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر ہیلی کاپٹر اس پہاڑی کی چوٹی کے عین اوپر لے آیا۔ انہوں نے دیکھا اس پہاڑی میں سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آتش فشاں پہاڑی تھی لیکن اس میں نہ تو آگ تھی اور نہ ہی اسے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ تو شاید خفتہ آتش فشاں پہاڑی ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا اوپر کا حصہ خالی ہے لیکن اس پہاڑی کی گہرائی 1000 فٹ گہری ہے۔ نیچے ابھی بھی لاوا کھل رہا ہے۔ چونکہ لاوا مسلسل بہہ رہا ہے اس لیے اسے دھواں نکل نہیں رہا ہے، عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ انکال کی لاش مجھے لا دو، عمران نے کہا تو جوزف نے اپنے پیروں کے پاس رکھی انکال کی لاش اٹھائی اور عمران کو دے دی۔ عمران نے ان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اور نیچے دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر تھوڑا سائیڈ پر کرو تاکہ میں اس لاش کو پہاڑی کے ہول میں پھینک سکوں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو قدرے سائیڈ پر کر لیا اور اب مین ہول کے سامنے نیچے تھے۔ عمران نے اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے انکال کی لاش کو اس ہول میں پھینک دیا۔ لاش تیزی سے نیچے گئی اور اسے عین آتش فشاں پہاڑی کے ہول میں گرتے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس لمحے انہیں ہول میں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلی کاپٹر پیچھے کرو، پیچھے، عمران نے چیخ کر کہا تو ٹائیگر نے فوراً ہیلی کاپٹر گھمایا اور اسے تیزی سے پہاڑی سے ہٹا کر دور لے گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی دور آیا ہوگا کہ اچانک پہاڑی کے دائیں سے کاپٹر ہے۔ اگر کسی نے رابطہ کیا تو میں کرنل بھرتراج کی آواز میں سے کور کر لوں گا کہ ہم ایک اہم مشن پر سرحد پار کر رہے ہیں۔ ابھی انہیں کرنل بھرتراج کی ہلاکت کا پتہ نہیں چلا ہوگا، اس لیے کام بن جائے گا، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس خوفناک واقعات نے انہیں بری طرح سے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے عمران سمیت سب سنجیدہ بالکل خاموش تھے۔ عمران پر تو جیسے عجیب سی تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے ہیلی کاپٹر کے سیٹ کی پشت سے سر لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ سب ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے اس آخری حصے کا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی